الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس اللہ کے نزدیک، اس مالک کائنات کے نزدیک، اس خالق کائنات کے نزدیک اکرمکم، صاحب اکرام کون ہے، صاحب شان کون ہے، صاحب وقار کون لوگ ہیں؟ فرمایا اتقاکم، جو صاحبان تقوی ہیں وہی اللہ کے نزدیک صاحب اکرام ہیں، عزت والے ہیں، قدر والے ہیں، شان والے ہیں۔ جو صاحب تقوی ہے، تقوی کا لفظی معنی کہا جاتا ہے ڈرنا۔ ڈرنا تو ڈر بھی مختلف مدارج کا بھی ہے اور مختلف کیٹیگریز کا بھی ہے۔ یہاں اللہ سے ڈرنا مراد ہے کہ کہیں کسی کام میں اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں، یہ ڈرنا مراد ہے تقوی سے۔ اور تقوی پر بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن قلت وقت دامن گیر ہے، اس لیے سادہ سی ایک مثال سمجھ لیں تاکہ عام فہم ماحول بھی بن جائے اور عام فہم جو لوگ ہیں سادہ زبان سمجھنے والے، پیچیدگیوں سے بچ کر تقوی کی خوشبو پانے والے، وہ یوں سمجھ سکتے ہیں انتہائی سادگی کے ساتھ کہ ایک کام ہوتا ہے یقیناً کریں اور اس میں نیکی ہے، اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ کریں۔ اور ایک وہ کام ہے جس کے کرنے سے گناہ ہے، جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو ایسے کام سے اللہ توفیق دے یقیناً بچے۔ اور ایک ہے درمیانہ درجہ، وہ کیا بھی ایک کام آپ دیکھتے ہیں وہ شک ہے کہ یہ گناہ کا کام ہو، ایک طرف خیال پڑتا ہے کہ شاید ٹھیک اور جائز ہو، تو جائز اور ٹھیک ہونے کا بھی اس میں شائبہ ہے اور اس کے غلط ہونے کا، اس کے گناہ ہونے کا بھی امکان ہے۔ تو جس میں گناہ کا امکان بھی ہے، جس میں گناہ کا شائبہ بھی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لینا یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب اکرام، شان والے، قدر والے وہ لوگ ہیں جو اس سے ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو صاحب تقوی ہیں، جو متقی ہیں۔ تو اسی ضمن میں کلیئرٹی دینے کے لیے اپنے سامعین کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کا بغداد میں طوطی بولتا تھا تو آپ کی ایک ہمشیرہ تھی، وہ ایک دن آپ کے وصال کے بعد ایک بزرگ سے مسئلہ پوچھنے گئی۔ وہ مسئلہ کیا تھا وہ تشریف لے گئی اور بزرگ سے پوچھا کہ مجھے جی ایک مسئلہ بتا دیں۔ انہوں نے پوچھا بی بی کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا میرے گھر کے پاس سے بادشاہ کی مشعلیں گزرتی ہیں، ان مشعلوں کے اندر جو روشنی ہے وہ سرکاری خزانے سے ہے، تو وہ جب شاہی محلات کی طرف وہ قافلہ جاتا ہے اور وہ مشعلیں جلتی ہوئی گزرتی ہیں تو میرے گھر میں اتنی دیر تک روشنی بہتر ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ بتائیں کیا اس روشنی میں سوت کاٹ سکتی ہوں؟ کیا اس روشنی میں سوت کاٹ سکتی ہوں جو مشعلیں سرکاری خزانے سے ملتی ہیں، جو قوم کے خزانے سے، بیت المال سے، جن کا وہ روشنی کا اہتمام ہے سارا، اس پر خرچہ ہے، تو کیا اس روشنی میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے میں سوت کاٹ سکتی ہوں؟ یہ سوال کیا۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ ہمیں دین کو اتنا ہی گہرائی میں اتر کے سمجھنے کی توفیق دے۔ تو وہ جو بزرگ تھے نا ان کو یکدم غش کھا کے گر گئے۔ جب ہوش آیا تو پوچھا کہیں تو بشر حافی کی بہن تو نہیں ہے، کہیں تو بشر حافی کی بہن تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا میں بشر حافی کی بہن ہوں؟ تو وہ فرمانے لگے اس کمال درجے کا تقوی، اس کمال درجے کا اتقاء، اس کمال درجے کی پرہیزگاری اب اس دور حاضر میں سوا بشر حافی کے کسی کے گھر میں ہو نہیں سکتی، اس لیے میں نے پوچھا کہ کہیں تو بشر حافی کی بہن تو نہیں؟ تو یقیناً وہ حضرت بشر حافی کی بہن ہی تھی۔ دوستان گرامی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایسے جو صاحب تقوی ہے اللہ کے نزدیک ان کی شان ہے، ان کی قدر ہے، ان کا اکرام ہے۔ اللہ ایسے بزرگوں کی ہمیں بھی تقوی کی خوشبو نصیب فرمائے۔